بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ ایک شاندار ایونٹ اپنے اختتام کو پہنچا، ایک بھرپور پروگرام جو پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے 3 دن میں کیا ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگرچہ کل چیف منسٹر کراچی میں ہی ہیں، کل دن میں کے پہلے حصے میں، اور کل کچھ اور ایونٹس بھی ہیں، اور اس وقت بھی جلسہ ختم کرنے کے بعد سہیل آفریدی گھر نہیں گئے ہیں بلکہ ایک اور ایونٹ میں پہنچ گئے ہیں، اس کی بھی بات آگے جا کے کرتے ہیں۔ لیکن پہلے آج اس جلسے کو سم اپ کر لیتے ہیں، اس ایونٹ کو پچھلے 3 دن سے جو چل رہا تھا۔ یہ جلسہ شاید آپ کو اتنا ایلیگنٹ نہ لگا ہو دیکھنے میں ٹی وی پر، کیونکہ ویژولز میں جو عمران خان کے جلسے اس سے پہلے اسی گراؤنڈ میں ہوئے ہیں وہ زیادہ بھرپور دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ اس میں لائٹس تھیں، اس میں ایک پورا میسو ایک ویو تھا، اور اس طرح کا ایلیگنٹ آپ کو شاید یہ جلسہ نہ لگا ہو۔ لیکن کئی حوالوں سے مجھے لگتا ہے کہ آج کا جو ایونٹ تھا اس نے تمام ریکارڈ توڑے ہیں، کیونکہ یہ تاریخ کی سب سے بڑی موبلائزیشن اس کو آپ کہا جا سکتا ہے۔ پولیٹیکل موبلائزیشن سب سے بڑی تھی آج، یعنی ایک دن میں جب جلسہ ہوتا تھا تو پھر جلسہ ہوتا تھا۔ عمران خان نے بھی جو جلسے کیے ہیں، جلسہ کیا تو جلسہ کیا۔ یہ تو کراچی میں 5واں جلسہ تھا جو جناح گراؤنڈ میں جا کر سہیل آفریدی نے کیا آج کے دن کا، یعنی وہ بلدیہ ٹاؤن گئے، گچے انہوں نے اپنا پروگرام مختصر کیا۔ میں نے اسے پچھلے ویلاگ میں آپ کو کہا تھا کہ شاید انہیں پہنچتے پہنچتے 2 بج جائیں، کیونکہ ان کے پاس پورا شیڈیول ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ کراچی کے مختلف علاقوں میں جہاں جہاں ان کا ریسیپشن رکھا گیا ہے وہاں جانا ہے، لیکن جب وہ ایک ہی جگہ پر پہنچے تو وہیں جا کر ہمیں اندازہ ہوا کہ وہاں ہی سے نکلنا ممکن نہیں ہو پا رہا، اتنا بڑا کراؤڈ تھا۔ تو اگر اس حساب سے وہ کراچی پہنچتے تو پھر جیسے کراچی میں شادیوں کا رواج ہے نا، ایک زمانے میں تو خیر صبح 4 بجے رخصتی ہوا کرتی تھی، اب کوئی 1 بجے 2 بجے ہو جاتی ہے، لیکن مجھے ایک وہ وقت بھی یاد ہے کراچی میں شادیوں میں آپ جاتے تھے تو آپ وہ تقریب شروع ہی 11 ساڑھے 11 بجے 12 بجے ہونا شروع ہوتی تھی، آنا شروع ہوتے تھے لوگ، اور رخصتی ہو رہی ہوتی تھی صبح فجر کے وقت۔ پھر وہ آہستہ آہستہ کچھ حکومت نے پابندیاں لگائیں، قدغنیں لگائیں، ابھی بھی 1 بج جاتا ہے جاتے جاتے۔ تو مجھے لگا کہ وہی رخصتی کا ٹائم ہو جائے گا صبح کو کراچی میں جب شادیاں ختم ہوا کرتی تھیں، تو شاید وہی ٹائم ہو جائے آج جلسے کے اختتام کو بھی۔ لیکن پھر اس پروگرام کو مختصر کیا، سہیل آفریدی صاحب کی ٹیم نے فیصلہ کیا کہ وہ ساری جگہوں پر نہیں جا سکتے، اگر وہ ساری جگہوں پہ جائیں گے تو پھر جلسہ گاہ میں جو لوگ دوپہر سے انتظار کر رہے ہیں، 2 بجے سے بھی نہیں بلکہ بیچارے وہ پولیس سے تو صبح سے بھیڑ رہے تھے، تو وہ سارے لوگ جو آئے ہوئے ہیں ان کا بھی خیال کرنا ضروری ہے۔ تو پھر باقی جگہوں پر جہاں سے ہوتے ہوئے سہیل آفریدی نے کہا تھا اپنا پورا پروگرام انہوں نے دیا تھا بنارس چوک، بلدیہ ٹاؤن کی بنارس چوک، گولی مار، گرو مندر، مزار قائد۔ تو یہ جو انہوں نے روٹ بتایا تھا، پھر ان سب لوگوں سے کہا گیا کہ آپ سیدھا مزار قائد پہنچیں۔ زیادہ تر لوگ نہیں پہنچ پائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس نے شہر بھر میں آج ناکے لگائے ہوئے تھے، کوئی اپنے کسی ذاتی کام سے بھی نکلا تو 2 گھنٹے سے پہلے نہیں پہنچا۔ لیکن پھر بھی اتنی بڑی تعداد میں لوگ جلسہ گاہ پہنچ گئے کہ وہ ایک ویڈیو نے مجھے بڑا امپریس کیا، وہ میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں اور پھر احاطہ کر لیتے ہیں سہیل آفریدی صاحب کی آج کی تقریر کا، جو کہ بہت ہی مختصر تھی۔ مختصر تقریر کے چیدہ نکات اور اس پر پھر میرا تبصرہ، اور پھر ہم آج کے اس میری بھی دن کی آج یہ آخری ویڈیو ہے، اس کو میں وائنڈ اپ کروں گا، باقی باتیں کل آپ سے ہوں گی۔ آج کچھ اور امپورٹنٹ چیزیں بھی ہوئی ہیں وہ ڈسکس کرنا رہ گئی ہیں، جیسے کہ آج سہیل وڑائی صاحب کا کالم تھا، کل اس پہ بات کر لیں گے، ذرا میں اپنی رائے اس کے اوپر پیش کر دوں گا، لیکن ابھی ذرا اس کو آج کی اس آخری ویڈیو میں، آج کے دن کی اس آخری ویڈیو میں سم اپ کر لیتے ہیں۔ میں ایک ویڈیو آپ کو دکھاتا چلوں، پہلے 1 منٹ اور 10 سیکنڈ کی یہ ویڈیو پوری دیکھیے، اور اس ویڈیو میں آپ نے نوٹ کیا کرنا ہے، آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ جس شخص کا لوگ استقبال کر رہے ہیں یہ کون ہے۔ کیا یہ کوئی 10 سالہ جلا وطنی ختم کرنے کے بعد واپس آ رہا ہے؟ کیا یہ کوئی ایسا شخص ہے جو انقلاب برپا کرنے کے لیے 20 سال 15 سال کے بعد ملک لوٹا ہے اور اس کا ریسیپشن ہوا ہے؟ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی حوالہ دیا تھا کہ جب بے نظیر صاحبہ 10 سال کے بعد 1997 میں گئیں، 2007 میں واپس آئیں، جب 10 سال کے بعد بے نظیر بھٹو واپس آ رہی تھیں تو میں نے وہ ریسیپشن بھی دیکھا ہوا ہے۔ 10 سال کے بعد بے نظیر بھٹو، 2 دفعہ کی وزیر اعظم، ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی، ضیاء الحق کے خلاف لڑنے والی وہ خاتون بھی واپس آ رہی تھیں، تو اس کے ویژولز بھی ہمارے ذہن میں ہیں۔ تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ دیکھیں گے یہ سہیل آفریدی کا ایسا ریسیپشن، ایسا ویلکم کیوں ہو رہا ہے۔ یہ جو میں آپ کو مناظر دکھانے لگا ہوں، یہ وہ ہیں جب وہ مزار قائد کی طرف بڑھ رہے تھے، اس کے باہر سڑک پر تھے اور لوگ کیسے آگے پیچھے چل رہے تھے۔ مجھے ایگزیکٹلی وہ یاد آ رہا بے نظیر واپس آئی تھی جب، کہ ان کا بے نظیر کا کنٹینر تھا، آگے پیچھے لوگ تھے، چل رہے تھے، 7 کنٹینرز کے چل رہے تھے۔ یہ لوگ بھی کہاں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں؟
اب یہ ذرا ویڈیو آپ دیکھ لیں، باقی باتیں پھر اس کے بعد کرتے ہیں۔ جی آپ دیکھ سکتے ہیں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی جو ہے وہ باغ جناب پہنچنے والے ہیں۔ عوام کا جمع کثیر ہے، عوام کی ایک بڑی تعداد ہے جو وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ منظر ہے جس ٹائم وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا جو کارواں ہے وہ آگے کی جانب بڑھ رہا ہے، اور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کچھ ہی دیر میں باغ جناب پہنچ جائیں گے۔ یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ منظر ہے اس ٹائم۔ آپ یہ نعرے سن سکتے ہیں، ڈی چوک کا جو ہے وہ نعرہ لگ رہا ہے، عوام کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور ڈی چوک کا نعرہ لگ رہا ہے۔ یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ صورتحال ہے اس ٹائم۔ نعرہ عمران جی عمران کا جو ہے وہ نعرہ لگ رہا ہے۔ آپ نے دیکھی ویڈیو۔ اب میں نے سوال اٹھایا تھا کہ یہ کون ہے یہ شخص جس کے لیے یہ لوگ چلے آ رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، گاڑی کے آگے پیچھے ہیں، کون ہے؟ یہ بھی کل تک ایم پی ہوا کرتا تھا، عمران خان نے ان کو چیف منسٹر بنایا ہے، اور یہ عمران خان کا نعرہ لگا کر میدان میں آ گئے ہیں۔ تو سہیل افریدی کو کون جانتا ہے؟ یہ عمران خان کے لیے لوگ نکلے ہوئے ہیں۔ عمران خان اگر خود آ جائیں، یعنی دیکھیں نا، سہیل افریدی عمران خان کا شاید 2% بھی مقبولیت کے نہ رکھتے ہوں گے۔ یہاں پر عمران خان اگر خود آ گیا تو کیا ہوگا؟ آپ سوچئے، اگر عمران خان خود آ جائے اور عمران خان کو آنے دیا جائے تو کیا ہوگا؟ تو سہیل افریدی نے ایک دفعہ پاکستان تحریک انصاف کو زندہ کر دیا ہے، اور پیپلز پارٹی اپنی پوری ایفرٹ کرنے کے بعد بھی اس موبلائزیشن کو، اس اسٹریٹ موومنٹ کی یا فائنل کال کی تیاری کو روک نہیں سکے۔ تو سہیل افریدی نے کمال کر دکھایا ہے اپنی پارٹی کے لیے، اور پارٹی کو زندہ کرنے کے لیے کمال کر دکھایا۔ میں ان کی جو ہے وہ، جیسا کہ میں نے کہا کہ جب ایسے مناظر تو کسی کی جلا وطنی کے بعد وطن لوٹنے پر بھی نہیں ہوتے۔ میں مثال دیتا ہوں نواز شریف کی۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ابھی جب آئے تھے اکتوبر میں الیکشن سے پہلے واپس، تو اس طرح کا استقبال ایکسپیکٹ کیا گیا تھا کہ وہ چلیں گے ایئرپورٹ سے مینار پاکستان پہنچیں گے، اور راستے میں جگہ جگہ ایسا ہی استقبال ہوگا، اور ایسا استقبال ہوا تھا۔ جب 10 اپریل 1986 کو بے نظیر واپس آئی تھیں تو ایسا استقبال ہوا تھا کہ یعنی وہ اپنی نوعیت کا وہ بھی ایک الگ ہی کمال کی چیز تھی کہ کئی کلومیٹر تک لوگ ہی لوگ تھے اور پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ وہ ظاہر ہے اس وقت تو میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا اس طرح کا زمانہ نہیں تھا، لیکن بس لوگ تھے کہ بے نظیر کے پیچھے چل رہے تھے جب ضیاء الحق کے زمانے میں بے نظیر واپس آئی تھیں 1986 میں۔ تو ابھی جب نواز شریف صاحب واپس آئے تھے، تازہ ترین بات، جب وہ 6 ہفتے کی چھٹی پر گئے پھر واپس نہ آئے، پھر جب انہیں یقین ہو گیا، ان کی ڈیل ہو گئی، جب وہاں سے بیٹھ کر عدالت نے ان کو راہداری ضمانت دے دی، جب وہاں سے آ کر انگوٹھوں کے نشان لگوائے گئے ایئرپورٹ سے، اور جب وہاں کا جو ہمارا ہائی کمشنر ہے وہ ان کو رخصت کرنے کے لیے آیا، تو یہ ساری چیزیں جب ہوئیں تو پھر نواز شریف صاحب واپس آئے، یعنی پورے پروٹوکول کے ساتھ۔ اور حالت یہ تھی کہ وہ ایئرپورٹ سے مینار پاکستان گاڑی پر جانے کی ہمت نہیں کر سکے، کیونکہ لوگ نہیں تھے، لوگ نہیں نکلے تھے تو نہیں ہمت کر سکے۔ وہ سیدھا ہیلی کاپٹر کے ذریعے مینار پاکستان پہنچے، اور نہایت ہی پھس پھسا سا ان کا وہاں پر ایک جلسہ ہوا، جس میں انہوں نے وہ کبوتر اڑائے اور جس میں وہ سب کچھ کیا، لیکن وہ نہایت ہی کمزور قسم کا ایونٹ تھا، جس میں بہت محنت کر کے چند ہزار لوگ لائے گئے، شاید 5000 ہوں گے یا 8000 ہوں گے، جس میں پنجاب بھر میں موومنٹ چلا کے لوگوں کو اکٹھا کر کے لایا گیا، لیکن لوگ نہیں آئے۔ آپ کو وہ جلسہ بھی یاد ہوگا جو مریم نواز نے کیا تھا، اور عمران خان سے سیکھنے کے بعد جب انہوں نے کہا تھا اپنے اپنے موبائلوں کی لائٹ آن کرو، تو کسی نے آن نہیں کیا۔ تو مریم صاحبہ کو لگا کہ شاید ان کے پاس وہ ٹارچ والے موبائل نہیں ہیں، ہوں گے کچھ لوگوں کے پاس واقعی نہیں ہوں گے، لیکن اصل بات یہ تھی وہ اتنا ڈی مورلائزڈ کراؤڈ تھا، لایا گیا کراؤڈ، کہ انہوں نے اپنی لائٹیں ہی آن نہیں کی۔ تو مریم صاحبہ نے اپنی صبح کی ختم کرنے کے لیے کہا کہ اچھا ان سب کو پھر وہ ٹارچ والے موبائل لے کر دینے پڑیں گے۔ لیکن آج کیا تھا؟ آج اگرچہ جلسہ گاہ میں انتظامات نہیں تھے، کوئی کرسی نہیں تھی،
کوئی لائٹنگ نہیں تھی اور کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا. ایک نہایت پھسپھسا سا ساؤنڈ سسٹم, بڑا کمزور سا ساؤنڈ سسٹم. ظاہر ہے جب آپ جلسے کی اجازت نہیں دے رہے تھے, جب آپ تیاریوں کی اجازت نہیں دے رہے تھے, جب آپ سامان پکڑ رہے تھے, بڑی مشکل سے ایک مینیج کر کے چھوٹا سا ساؤنڈ سسٹم وہاں پر ارینج ہوا, جس کی آواز زیادہ دور تک نہیں جا رہی تھی, اور لائٹنگ جو ہے وہ بھی زیادہ اچھی پراپر نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود لوگوں نے موبائل کی ٹارچ جلا کر اپنی پریزنس کا اظہار کیا, انہوں نے پریزنس شو کی. اور کراؤڈ اتنا چارج تھا کہ سہیل آفریدی کو تقریر بھی نہیں کرنے دے رہا تھا. نعرے لگ رہے تھے, نعرے لگائے جا رہے تھے, اور بڑی مشکل سے سہیل آفریدی نے کوئی 4-5-6 منٹ کی تقریر کی. اب ان کی تقریر میں جو امپورٹنٹ 3 ہی باتیں تھیں. ایک تو انہوں نے کراچی کا شکریہ ادا کیا, تہہ دل سے سندھ کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ وہ جو کہتے تھے کہ عمران خان کی سیاست ختم ہو جائے گی, وہ آ کر ان نوجوانوں کو دیکھ لیں کہ عمران خان کی سیاست ختم نہیں ہوئی, باقی ہے. جس دن عمران خان نے کال دی اس دن کے لیے تیار رہو, کارکنان تیار ہوں. ظاہر ہے یہ باتیں انہیں اس لیے کرنی چاہیے تھیں کہ یہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری ہے, یہ اسٹریٹ موومنٹ کا حصہ ہے. پھر انہوں نے جب لوگ تقریر نہیں کرنے دے رہے تھے تو انہوں نے عمران احمد خان نیازی کے نعرے لگوائے, عمران احمد خان نیازی, عمران احمد خان نیازی, تو نعرے لگوائے. پھر انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے پیپلز پارٹی کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ جو لوگ جمہوریت کے دعوے دار تھے, سندھی ٹوپی اور اجرک کی انہوں نے بے حرمتی کی. سندھ حکومت نے جو سندھی ٹوپی اور اجرک کی بے حرمتی کی, انہیں معاف نہ کرنا, یہ انہوں نے عوام سے کہا. پھر انہوں نے کہا کہ ہم عوام کی محبت کو بھول نہیں سکتے, لیکن جو سندھ حکومت نے کیا اور جس طرح سے رات کے اندھیرے میں ہمیں چھوڑ دیا, ہم وہ بھی نہیں بھول سکتے. پھر لوگ ڈی چوک کے نعرے لگا رہے تھے, تو انہوں نے جواب دیا کہ ہر چوک ڈی چوک. یہ ان کی مختصر تقریر تھی, اور اس تقریر میں کل یہی کانٹینٹ تھا. اب بہت سارے لوگوں کو لگا کہ تقریر کوئی بہت زیادہ امپریسو نہیں تھی. ٹھیک بات ہے, میری بھی یہ آبزرویشن ہے, بہت امپریسو تقریر ان کی نہیں تھی. لیکن یہ کن حالات میں ہوئی, اس کو آپ ذہن میں رکھیے. ایک ایسا شخص جو کل صبح سے مسلسل سڑک پر ہے, ساری رات بھی اس کو ادھر ادھر خوار کیا گیا, اور آج صبح سے بھی وہ ایکٹیویٹی کر رہا ہے, گلا اس کا بیٹھ چکا ہے, ایک بے آرامی کا شکار ہے, جاگا ہوا ہے مسلسل 36 گھنٹے سے, اور پھر وہ جلسہ گاہ میں پہنچا ہے اور اس کے پاس ساؤنڈ سسٹم بھی نہیں ہے. تو تقریر کے لیے بھی ظاہر ایک ماحول درکار ہوتا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی آواز لوگوں کو نہیں جا رہی ہے اور وہ اپنی بات کو لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے, تو انہوں نے اپنی تقریر کو مختصر کیا. اگرچہ یہ تقریر وہاں کی آڈینس کے لیے تو ہوتی ہی ہوتی ہے, اصل میں تو یہ میڈیا کے لیے ہوتی ہے, کیونکہ پھر میڈیا اس کے کلپ نکالتا ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگ تک وہ پہنچتی ہے. لیکن بہرحال شاید سہیل آفریدی لمبی تقریر کرنے کی اس وقت پوزیشن میں نہیں تھے, اور انہوں نے محسوس کیا کہ جو کچھ ہو گیا ہے یہ بھی تاریخی نوعیت کا ہے, تو اس لیے اس میں بہت لمبی تقریر نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے وہ ایک غیر مربوط سی تقریر دکھائی دی, کوئی زیادہ امپریسو نہیں تھی. اگرچہ اس میں انتظار کیا جا رہا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ زیادہ ولولے کے ساتھ, جیسے انہوں نے پشاور میں تقریریں کی ہیں اس طرح کریں گے, اس میں کانٹینٹ ڈالیں گے, لیکن کانٹینٹ اس میں نہیں تھا, اور بس تقریر کی رسم نبھائی گئی, اور وجوہات ممکنہ طور پہ وہی ہو سکتی ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. البتہ لوگ چارج تھے اس تقریر کے دوران, اتنے چارج تھے کہ تقریر بھی نہیں کرنے دے رہے تھے اور مسلسل نعرے لگا رہے تھے. ایک دفعہ انہیں ٹوک کا مطلب انہوں نے اپنی تقریر روک کے عمران احمد خان نیازی کے نعرے لگانے پڑے. دوسری مرتبہ بھی انہیں اپنی تقریر روک کے ہر چوک ڈی چوک, ہر چوک ڈی چوک کے نعرے لگانے پڑے, اور پھر انہوں نے اپنی تقریر کو ختم بھی کیا. جیسا کہ میں نے کہا کہ ساؤنڈ سسٹم کمزور تھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ پراپر جلسے کی تیاریاں نہیں ہو سکی تھیں, کیونکہ آج دوپہر تک تو پولیس شیلنگ کر رہی تھی جلسہ گاہ میں, آج شام تک تو, بلکہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا بھی کہ جو ناصر حسین شاہ ہیں انہوں نے یہ بھی ٹونٹ کیا کہ اچھا آج جلسہ نہیں کر سکتے تو کل کر لینا. اب اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ ایک دن جلسے کی تاریخ دیں اور پھر اس دن کہہ دیں آپ لوگوں سے کہ آج نہ آؤ کل آ جانا. لوگ نکلے ہوتے ہیں, لوگوں نے تیاری کی ہوتی ہے, ذہن بنایا ہوتا ہے, باہر آئے ہوتے ہیں, تو انہوں نے دیر سے اجازت دی تو انتظامات نہیں ہو سکے, کیونکہ آج دوپہر تک تو یہ شیلنگ کر رہے تھے. تو کون اپنا قیمتی سامان وہاں پر لے کر آئے گا جلسہ گاہ میں؟ لوگوں کو کسی کو ٹھہرنے نہیں دے رہے تھے, سامان کیسے آ سکتا تھا؟ پھر بھی بہرحال وہاں کچھ نہ کچھ انتظام کیا گیا, اور یہ ان کی تقریر تھی جو ان حالات میں میں سمجھتا ہوں, میں مارجن دیتا ہوں سہیل آفریدی کو, ان حالات میں ایسی ہی تقریر ہو سکتی تھی. شاید لمبی تقریر یا بہت زیادہ کانٹینٹ سے بھری ہوئی تقریر شاید ممکن نہیں تھی.
اور پھر انہوں نے سندھ کے عوام کا شکریہ اور عزت سے نوازا اور پولیس گردی کی بات کی، راستے بند کرنے کی بات کی، ہمیں رات کے اندھیرے میں دھنگیلا گیا وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کا ٹیک اوے کیا ہے؟ ابھی بھی دیکھیں سہیل آفریدی جو ہیں وہ اس جلسہ ختم کرنے کے بعد بھی، جو کہ میں نے کہا کہ 36 گھنٹے سے جاگے ہوئے ہیں، گھر جا کے سو نہیں گئے ہیں، بلکہ وہ اپنے پلان کے مطابق عالمگیر خان کے گھر گئے ہیں اور عالمگیر خان کے گھر جا کر وہ صحافیوں سے ملاقات کر رہے ہیں، اینکر پرسن سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اینکر پرسنز کے ساتھ ملاقات ان کی جو کہ شیڈول کا حصہ تھی، اور عالمگیر خان نے سب کو دعوت دی ہوئی تھی، اینکر پرسنز کو اور سینئر صحافیوں کو بلایا ہوا تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے مجھے بھی دعوت دی تھی، فون کیا تھا آنے کے لیے، لیکن میں نے جیسے کہ کہا کہ کراچی کے صحافیوں اور اینکر پرسنز کا یہ بنتا ہے کہ وہ ان سے ملیں اور وہ ان کے خیالات جانیں، نہ کہ میں یہاں سے جا کے وہاں جا کے سوال پوچھوں، تو ہماری ملاقات تو اسلام آباد میں بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت ان کی ملاقات جاری ہے، یا شاید اب جب تک آپ کے پاس یہ ویڈیو پہنچے تو وہ ختم ہو چکی ہو، لیکن بہرحال ان کی جو ملاقات ہے وہ انہوں نے وہاں پر عالمگیر خان کے گھر بھی جا کر ملاقات کی۔ کل صبح بھی ان کا ایک خطاب ہے غالباً ہائی کورٹ میں، اور اس کے بعد سی ایم کے ساتھ جو ملاقات تھی، اطلاعات آ رہی تھیں، میں ایم ناٹ شیور، لیکن میرا خیال ہے کہ سی ایم سندھ نے منع کر دیا ہے اور وہ اب ملنے نہیں جا رہے۔ شاید ان کے اوپر بھی دباؤ آیا ہے، جیسے جلسہ کی اجازت نہ دینے کا دباؤ ان کے اوپر آ گیا تھا، سی ایم سندھ بھی اب ان سے ملاقات نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ لیکن مجموعی طور پر میں کہوں گا کہ ایک دفعہ پاکستان تحریک انصاف پھر سے زندہ ہو گئی ہے۔ وہ جو کہتے تھے کہ یہ پرامن جماعت نہیں ہے، تو انہوں نے دکھایا کہ 3 دن تک یہ سڑکوں پر رہے اور مکمل پرامن رہے، اور یہ بھی دکھایا کہ اگر انہیں اجازت ملے یا ذرا سی بھی ان کو موقع مل جائے تو کیا کریں گے لوگ، کس طرح سے لوگ نکلیں گے۔ اور وہ جو کہتے تھے نا پی ٹی آئی ختم شد، آج ان سے کہیں نا دوبارہ ٹویٹ کریں پی ٹی آئی ختم شد، وہ کہیں پی ٹی آئی ختم شد، وہ کہیں نہیں کہہ سکتے، ان کے یہ کہنے کی جرت نہیں کر سکتے۔ اور یہی کراؤڈ نواز شریف نکال کے دکھائیں، نکلیں سڑکوں پر، مریم صاحبہ اپنے لاہور میں نکلیں، ایسا کراؤڈ دکھائیں۔ سہیل آفریدی تو پشاور سے اٹھ کے گیا ہے نا کراچی، مریم نواز جاتی عمرہ سے مال روڈ پر آ جائیں، مال روڈ پہ ایسا کراؤڈ نکال کے دکھائیں، چلیں اپنے ماڈل ٹاؤن میں نکال کے دکھا دیں، اپنے گھر میں کہیں نکال کے دکھا دیں۔ تو یہ ماڈل ٹاؤن میں تو یہ جو ہے وہ کتنے ووٹوں سے ہارے ہیں اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا، اور سلمان اکرم راجہ کو ہرا کے اور ان کو جعلی آدمی کو ایم این اے بنایا گیا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ میلہ لوٹ لیا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے اس سے بہت کچھ گین کیا ہے، تحریک انصاف نے ایک نئی سرے سے پارٹی کو جگا دیا ہے، اٹھا دیا ہے اور موومنٹ کو بنا دیا ہے، اور اب میرا خیال ہے کہ وہ جو 8 فروری 2026 کے لیے جو انتظامات ہو رہے ہیں اس کے لیے ماحول گرم ہو گیا ہے، چارج ہو گیا ہے، اور آج میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کو بھی چین کی نیند نہیں آئے گی، آصف زرداری کو بھی چین کی نیند نہیں آئے گی کہ یہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور ایک ایسے وقت میں کہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو سہیل وڑائچ آج پھر لکھ رہے تھے کہ وہ اپنی بات پر قائم ہیں کہ ونڈر بوائے کی تلاش جاری ہے۔ تو اس پر پھر بات کریں گے دوبارہ آگے جا کر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔